سوال ہے کہ وہ جو جہنم سے نکالے ہوئے لوگوں کے جسم اگیں گے تو کیا وہ باریک دانے ہو جائیں گے؟ یہ نہیں ہے. قرآن پاک میں ہمیں ملتا ہے کہ ان کی کھالیں جل جائیں گی اور پھر کھال بدل جائے گی، پھر بدلی جائے گی. مراد یہ کہ جسم تو جسم ہی ہوں گے اور جلی ہوئی کھالیں کوئلے کی طرح لا کے ڈالے جائیں گے تو پھر وہ اس طرح اگیں گے جیسے ایک بیج اگتا ہے. اور اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ باریک پس جائیں گے. ایک اور سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، میں ایک شخص کو کچھ دیتا ہوں اور دوسرے شخص کو اس سے اچھا سمجھتا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ اس کو اوندے منہ دھکیل نہ دے. اس سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص ایمان کے نچلے درجے پہ ہوتا ہے، اگر اس کو بیت المال سے نہیں دیا جائے گا، جیسے مؤلفۃ القلوب کا قرآن پاک میں ذکر آتا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے دین کو ہی چھوڑ کے کفر کی طرف پلٹ جائے اور لا الہ کا ہی انکار کر دے، اللہ رسول کا انکار کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو سچے اور پکے اور اپنے مومن تھے ان کو بعض اوقات یعنی دینے کے معاملے میں پیچھے رکھتے اور ایسے لوگوں کی دلجوئی کے لیے کہ وہ اسلام سے محبت کر سکے ان کو ترجیح دیتے تھے. ایک سوال ہے کہ حدیث میں بعض اوقات آتا ہے کہ ان فلان، تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے اس کا نام؟ اس کے لیے باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں المبہمات کے نام سے، کہ احادیث میں جہاں کسی شخص کا نام واضح طور پہ نہیں بتایا گیا تو اس سے مراد کون ہوتا ہے، اس کا نام کیا ہوتا ہے، تو اس پہ پوری کتابیں موجود ہیں. الاسماء المبہمہ خطیب بغدادی کی کتاب ہے، اسی طرح اور بھی بہت سی ہیں، ان سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ وقت کم ہوتا ہے اس لیے ایچ اینڈ ایوری ورڈ کو بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. تو چونکہ ہمارا اصل مقصد اس وقت حدیث سے ایک طرح سے مانوس ہونا ہے، گزرنا ہے، اور اسے ایک دفعہ اپنی زندگی میں یا اپنے دماغ سے ان چیزوں کو گزار دینا ہے. تحقیق کے اور اس کے اندر تفصیل کے اور علمی نکات جو ہیں وہ بہت اور بھی ہیں. محدثین کا جو طریقہ تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ جو علمی مجالس ہوتی تھی اس میں نمبر 1 برکت کے لیے اور نمبر 2 علم کے لیے، اور پھر اس علم کی برکت سے کچھ نہ کچھ عمل کے لیے احادیث کو اس طرح یعنی اتنا بھی بعض اوقات ایکسپلین نہیں کیا جاتا تھا جتنا میں کر رہی ہوں. یعنی چونکہ ان کے ہاں تو یہ بہت ساری چیزیں نون تھی، ہم تو ان سب سے اجنبی ہو کے رہ گئے، اس لیے ہماری ضرورت ہے کہ ہلکا سا اس کو وضاحت بھی اس کی جائے. یعنی اس کی قرات اس طرح ہوتی تھی کہ جیسے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. تو اب بھی آپ مدارس میں جا کے دیکھیں تو جب بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے تو اس میں صرف ریڈنگ ہو، کہیں کہیں رک کے کوئی بات واضح کر دی جاتی ہے. تو اس لیے میں نے نہ تو ایک افراد کا رستہ اختیار کیا، نہ تفرید کا، نہ ایک کہ میں بہت ڈیٹیل میں جاؤں اور نہ دوسرا کہ جس میں کچھ بھی نہ بتایا جائے اور صرف ترجمہ کیا جائے. تو ہلکا پھلکا اتنا کہ وہ احادیث کچھ نہ کچھ مانوس ہم ان سے ہو جائیں کہ کہیں اور پڑھیں تو ان کا بنیادی مطلب جو ہے وہ ہمیں معلوم ہو. یہ حضرت سعد کے وہ حدیث جس میں وہ تکرار کر رہے تھے بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس شخص کو آپ کیوں نہیں دے رہے، اور وہ کہہ رہے تھے یہ تو بڑا مومن ہے، تو آپ نے فرمایا مسلمن، یعنی مومن نہ کہو مسلم کہو. تو پھر یہ اگر وہ اتنا ہی اچھا تھا کہ جس کی اچھائی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اس کو چھوڑ کر دوسروں کو دے دیا تو اس کو مومن کیوں نہ کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ کسی بھی شخص کے دل میں کسی نے جھانک کر نہیں دیکھا کہ کسی کے بھی ایمان کا حال کیا ہے، لہذا کسی کے بھی ایمان کے تم دعوے نہ کرو، اس کی ظاہری حالت پر اس سے معاملہ کرو. تو مسلم ظاہری حالت ہے، یعنی اس کی ظاہری حالت دوسروں کی نسبت اسلام میں اچھی ہے، اس لیے مومن نہ کہو مسلم کہو. خاوند کی ناشکری بھی کفر ہے، اور ایک کفر دوسرے سے کم ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے اور ایک شوہر کی، تو ان دونوں کے درجے میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ کی ناشکری شوہر کی ناشکری سے بڑی ہے کہ اس کے احسانات ہم پر بڑے ہیں. تو کفر دون کفر کا مطلب یہ ہے کہ ایک کفر بہت بڑے درجے کا کفر ہوتا ہے، لیکن دوسرا بھی کفر ہو سکتا ہے یا ناشکری ہو سکتی ہے لیکن وہ درجے میں کم ہوتی ہے. حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت شوہر کی ناشکری کی وجہ سے جہنم میں دیکھی گئی ہے، لیکن اگر شوہر ایسی بات اپنی بیوی سے کہے کہ میں نے تم میں کوئی بھلائی نہیں دیکھی تو شوہر کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اب دیکھیں کہ جہنم میں صرف عورتیں ہی نہیں ہوں گی، مرد بھی ہوں گے. یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے یکفرن العشیر، اور عشیر کا لفظ جو ہے یہ عورت کے لیے اور مرد کے لیے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. احسان کی ناشکری جو ہے بدترین گناہوں میں سے ہے. مثال کے طور پر قرآن پاک میں آپ پڑھتے ہیں کہ جب ایک شخص کسی کو صدقہ خیرات کرتا ہے یا اس کو مال دیتا ہے اور اس کے بعد اس کے پیچھے اذیت یا احسان جتاتا ہے تو ایسا اذیت جتانا جو ہے اس کے صدقہ خیرات کو برباد کر دیتا ہے. اس موقع پہ آپ کو یہ حدیث بھی یاد ہوگی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا، اور ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جو دوسرے پر احسان کرے اور پھر اس احسان کو جتائے.
تو یہاں پر یہ ہے کہ اگر بیوی ایسا کرتی ہے تو گناہ گار ہوگی، شوہر ایسا کرتا ہے تو گناہ گار ہوگا، کیونکہ کسی کا بھی احسان نہ ماننا یا احسان کا انکار کرنا یا احسان کر کے جتانا اور اذیت دینا یہ بدترین گناہوں میں سے ہے۔ منافق جب جھگڑے تو ناحق کی طرف چلے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی زیادتی کرے، گالی گلوچ پہ اتر آئے، یہ مراد ہے۔ حسبتن سے احتساب تو کس لفظ سے ثواب ہے؟ حسبتن اصل روٹ تو ہے سین بے ہے، جس کا معنی شمار کرنا ہوتا ہے، اور پھر حساب کرنا، تو اس سے ایک مجازی معنی مراد ہے کہ اپنا حساب کرنا کہ اچھا کام کیا یا برا، اور اچھائی کا حساب کرنا کہ میں نے کتنے اچھے کام کیے ہیں اور کس لیے میں کر رہا ہوں، یعنی اس بات کا بھی حساب کرنا، اس بات کا جائزہ لینا، اپنے آپ کو جانچنا، اس سے پھر معنی ثواب کا نکلتا ہے۔ اور ثواب کا معنی کیا ہے؟ ثواب کا معنی ہے پلٹنا اور لوٹنا، اور ثوب سے ہے یہ لفظ، یعنی انسان جو عمل کرتا ہے وہی اس کو پلٹا دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ایسی آیات موجود ہیں جس کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو کہا جائے گا کہ یہ تمہارے اعمال ہیں جو تمہیں لوٹا دیے گئے۔ احتساب اور ثواب میں فرق کیا ہے؟ ثواب تو جزا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور احتساب کا مطلب یہ کہ جزا کی توقع یا جزا کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی کام کرنا، یا اپنا حساب لینا، یا اپنا جائزہ لینا، یا اپنی نیت کا حساب لینا، یا نیت کو جانچنا۔ قیام رمضان کی حدیث پڑھ کر بخشش کی گارنٹی محسوس ہوئی، کیا پتا ہمارا قیام قبول بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ بات یہ ہے کہ ایمان خوف اور رجا کے درمیان ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ایک طرف ڈرنا بھی چاہیے کہ پتہ نہیں ہمارا عمل قبول ہوا کہ نہیں، اور دوسری طرف ہمیں امید بھی رکھنی چاہیے، نہ ایسی امید کہ اللہ کا ڈر ہی دل سے نکل جائے اور انسان گناہوں پہ شیر ہو جائے، اور نہ ہی ایسا خوف کہ انسان مایوسی کو پہنچ جائے۔ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ کہ رجا اور خوف، یعنی امید اور خوف دونوں کے درمیان کی کیفیت۔ جیسے ایک شخص فوت ہو رہا تھا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کس طرح پاتے ہو اپنے آپ کو، تو اس نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے امیدوار بھی بہت ہوں، لیکن ڈر بھی لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں میں کس بات پہ پکڑا جاؤں۔ تو یہی دراصل ایمان کی پہچان ہے۔ کتاب الایمان میں ہر اچھے عمل کے ساتھ ایماناً و احتساباً کا کنڈیشن آیا ہے، مگر دن میں ہم کئی اچھے عمل بغیر نیت کے کر لیتے ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دن کے شروع یا آخر میں ہم کلیکٹیولی دن کے سارے کام کی نیت کر لیں؟ جی ہاں، ہو سکتا ہے، صرف ایک دن کے لیے نہیں بلکہ ساری زندگی کے لیے یہ نیت کر لیں، اور اس نیت کو بار بار دل میں دہراتے بھی رہیں اور چیک بھی کرتے رہیں۔ مثلاً آپ یہاں آئے ہیں تو کسی وقت بیٹھے بیٹھے سوچا کریں کیوں آئی ہوں، کیا نیت ہے۔ تو یہ جو احتساب ہے نا، یہ اسی کا نام ہے، یعنی ایمان آپ کو لے کے آیا اور احتساب آپ کو بار بار یاد دہانی کرا رہا ہے کہ میں یہ کام کیوں کر رہی ہوں۔ خواہ آپ شروع کرنے سے پہلے، ضروری نہیں کہ آج آپ جب گھر سے نکلی تو آپ یہ سوچ کے ہی نکلی ہوں کہ میں ایک نیک کام کو جا رہی ہوں اور اللہ کے لیے جا رہی ہوں، لیکن جس دن آپ نے ارادہ کیا کہ آپ نے یہ علم حاصل کرنا ہے تو اس دن ظاہر ہے آپ نے نیت کی ہی ہوگی، گھر کی بڑی مشکلیں ہوگی، آپ نے سوچا کہ چلو اللہ کی خاطر، تو وہ جو کہہ دینا ہوتا نا، اچھا اللہ کی خاطر یہ تکلیف اٹھا لیتے ہیں، تو وہ نیت وہیں سے ہو گئی۔ اور بار بار بیچ میں تھوڑا تھوڑا جائزہ لیتے رہیں کہ وہ نیت باقی ہے یا باقی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ کتنا اہم ہے کہ ہم جو نیریٹیوز ہیں ان کے بیک گراؤنڈ اور ناموں کو جانیں۔ یہ اپنے جگہ پر امپورٹنٹ ضرور ہے، لیکن اس سٹیج پر نہیں۔ ابھی آپ ٹیکسٹ پر ہی توجہ کریں، کیونکہ ایک دفعہ میں اگر آپ نے بہت سی چیزیں شروع کر دی تو ایک بھی نبھانا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ علم کہیں جا کر ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے فی الحال آپ کی جو توجہ ہے، اور جو میں سب سے یہ چاہوں گی کہ وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ ٹیکسٹ کو سمجھ جائے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کبھی موقع دے کہیں اور پڑھنے کا، یا اللہ تعالیٰ ہمیں پھر کوئی ایسی مجلس سجانے کا موقع دے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے جو چیزیں ہیں جیسے نیریٹرز کے نام وغیرہ ہیں یا اور چیزیں، ان کی طرف بھی ہم زیادہ ڈیٹیل میں جا سکتے، کیونکہ علم کی تو کوئی حد ہی نہیں۔ تمام حاضرین محفل کی انفارمیشن کے لیے بتا دیجئے کہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کیا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ قرآن پاک کی طرح بغیر وضو اور پیریڈز کے دنوں میں بھی عربی ٹیکسٹ کو ٹچ کرنا منع ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ اس طرح نہیں ہے جیسے قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ پیریڈز کے دنوں میں اس کتاب کو پکڑ بھی سکتی ہیں اور عربک ورژن کو ٹچ بھی کر سکتی ہیں، لیکن یہ کہ احتیاط بہتر ہے، اور جتنا بھی ادب اور احترام ہم ہو سکتے کریں، لیکن اس کو ان دنوں میں پڑھا بھی جا سکتا ہے اور کتاب کو اٹھایا بھی جا سکتا ہے، اور ایون اگر لکھتے ہوئے کوئی ورڈز آ جائیں بیچ میں حدیث کے ہاتھ کے نیچے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ دیکھ لیے کہ ساتھ ساتھ آیات بھی ہوتی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ آپ اتنی بے احتیاطی کریں کہ بیچ میں آیات بھی ساتھ ہی چھو لی جائیں۔ تو اس لیے بغیر وضو کے، کیونکہ وضو کی اپنی ایک برکت ہوتی ہے، ایک روحانیت انسان کے اندر ہوتی ہے، تو علم کے سیکھنے اور سکھانے میں وہ چیز بہت مفید ہوتی ہے، تو حتی الوسع اگر ہو سکے تو وضو کے ساتھ ہی رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔